مسجد نبوی کا، اس پہ بھی بات ہوتی یقیناً، جس سے تھرو آؤٹ ورلڈ مسلمانوں کے احساسات و جذبات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی پولیٹیکل اس پہ کریں گے، بدبختی ہے جناب اسپیکر، کیونکہ یہ میں قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے، یہ اصغر نہیں کہتا ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہتا ہے، یہ کوئی اسکالر یا عالم فاضل نہیں کہتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ اور جہاں پہ یہ شور و غل جس نے کیا تھا وہاں پہ یہ آیات لکھی بھی ہوئی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کیا کرو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہوئے کہ کہے تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اسی طرح میں تھوڑا 1-2 منٹ اس مسئلے پہ لوں گا، کیونکہ یہ ہمارے ایمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر گوشہ نشین ہو گئے جناب چیئرمین، ہر وقت روتے اور کہتے میں جہنمی ہو گیا۔ کچھ دن انہیں مسجد نبوی میں نہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خیریت دریافت فرمائی۔ حضرت سعد نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہے، میں ان کی بیماری کا تو نہیں سنا ہے، میں جا کر خبر لے آتا ہوں۔ وہ حضرت ثابت بن قیس کے گھر پہنچے اور حال پوچھا تو حضرت ثابت نے فرمایا کہ تم تو جانتے ہو میری آواز قدرتی طور پر دوسروں سے بلند ہے، لہٰذا میں تو جہنمی ہو گیا اور مجھے یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ حضرت سعد واپس مسجد نبوی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیل عرض کر دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جاؤ انہیں میری طرف سے بتاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ یہی آیت جس کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں آئندہ آپ سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا۔ یہی آیت جس کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل معمول یہ بن گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اتنی دھیمی آواز میں فرماتے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑ جاتا تھا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، مجھے ایک شخص نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا ان 2 آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں لے کر گیا تو اس نے پوچھا تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ بہت ساری روایات اس سے متعلق، تو میں کل کے اس بیہودہ بد تہذیب واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سیاست ہم نے کرنی ہے، ہم پاکستان میں بھی ایوانوں میں ایک دوسرے کو لتاڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلط الفاظ کسا سکتے ہیں، لیکن وہ مقدس جگہ جس کی حرمت ہم سب پہ بحیثیت مسلمان فرض ہے، وہاں پہ جو کچھ کیا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سعودی حکومت سے بھی اس فلور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں پائے گئے اس کو کڑی سے کڑی سزائیں دلوائی جائے، اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جس بھی طریقے سے ہو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ جناب